علماء انبیاء کے وارث ہیں تو دین بھی ہمیں علماء سے ہی حاصل کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء سے اپنا رشتہ جوڑیے، علماء سے اپنا ربط مضبوط کیجئے، علماء سے اپنا تعلق گہرا بنائیے۔ آج کے ہمارے قتل کیے تھے، قتل 99 نفسا، 99 قتل کیے۔ اب اس کو احساس ہوا، اس کو فکر ہوئی کہ توبہ کرنا چاہیے۔ فَسَأَلَ عَنْ عَالَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، لوگوں سے علاقے میں بھاگا، اور ابھی بتاتے ہیں کہ اورنگ آباد کے کسی جگہ پر روپوش ہے، چھپا ہوا ہے، اور مشن کیا ہے؟ مشن اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو حدیث کے اندر جو یہ آیا ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، مہدی آ چکے۔ دین حاصل کرنے سے پہلے سیکھ لو میرے بھائیوں کہ دین تمہیں حاصل کس سے کرنا ہے۔ علماء سے دین حاصل کیجئے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون ہیں؟ بولو، علماء ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں تو دین بھی ہمیں علماء سے ہی حاصل کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، علماء سے اپنا رشتہ جوڑیے، علماء سے اپنا ربط مضبوط کیجئے، علماء سے اپنا تعلق گہرا بنائیے۔ آج کے ہمارے نوجوانوں کو کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہو، عالم سے آ کے مسئلہ نہیں پوچھیں گے، مسجد میں آ کے نہیں پوچھیں گے، فون کر کے نہیں پوچھیں گے، گوگل پہ سرچ کریں گے، یوٹیوب پر سرچ کریں گے۔ یہ دین سیکھنے کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں، نہیں ہے یہ دین سیکھنے کا طریقہ۔ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت پر گمراہ مبلغوں کا خوف ہے کہ یہ میری امت کو گمراہ نہ کر ڈالے۔ اچھا، جو عالم جیسا لگے اور جو عالم ہو، دونوں میں جانتے ہو کیا فرق ہوتا ہے؟ میں ابھی فرق سمجھا دیتا ہوں۔ بہت مشہور حدیث ہے، ایک ہی مثال دوں گا پھر بات ختم کروں گا۔ بہت مشہور حدیث ہے، واقعہ سن رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، قتل 99 نفسا، بولو کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اس آدمی نے 99 کیا کیے تھے؟ 99 قتل کیے تھے۔ قتل 99 نفسا، 99 قتل کیے۔ اب اس کو احساس ہوا، اس کو فکر ہوئی کہ توبہ کرنا چاہیے۔ فَسَأَلَ عَنْ عَالَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی عالم ہے؟ بڑا عالم کون ہے یہاں پر؟ اس کے پاس جا کے پوچھوں۔ تو کسی نے فَدُلَّ عَلَى رَاہِبٍ، کسی نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب، راہب جانتے ہیں نا، عیسائیوں کا پادری۔ کسی نے راہب کا پتہ بتا دیا کہ وہاں چلے جاؤ، جا کے کہتا ہے انہو قتل 99 نفسا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، فہل لہو من توبۃ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب تھا، کیا کہتا ہے؟ لا، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ فکمل بہ 100، پھر اس نے سینچری پوری کر دی۔ ہاں، 100 مانے 100، پھر اس نے اپنا شتک پورا کیا، ٹھیک ہے؟ فکمل بہ 100، پھر اس نے اپنا شتک پورا کیا۔ اس کے بعد پھر اسے احساس ہوا، یہ صحیح مسلم کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا فَسَأَلَ عَنْ عَالَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، کہ کوئی عالم ہو روئے زمین پر تو بتاؤ مجھے، میں اس سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، پھر کسی نے اس کو ایک عالم کا پتہ بتایا اور وہ پہنچا، اس نے بتایا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں تمہاری توبہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک کام کرو، انطلق الی ارض کذا و کذا، یہ بستی چھوڑ دو جہاں پر تم نے گناہ کیے ہیں، اور ایک ایسی بستی کی طرف چلے جاؤ، انہم اناس یعبدون اللہ، یہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نیک لوگ رہتے ہیں، فاعبد اللہ معہم، ان کے ساتھ میں شریک ہو جاؤ، وہیں پر اللہ کی عبادت کرو۔ واقعہ بہت لمبا ہے، آپ کو معلوم ہے، یہاں پر صرف ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے وہ پہنچا، لوگوں نے کہاں پہنچا دیا؟ فَدُلَّ عَلَى رَاہِبٍ، ایک راہب کے پاس میں پہنچا دیا جو عالم نہیں ہے لیکن عالم جیسا لگتا ہے۔ اور دوسرے بار میں لوگوں نے کہاں پہنچایا؟ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، ایک عالم کے پاس میں پہنچایا۔ تو مسئلہ صحیح کس نے بتایا؟ بولو، عالم نے مسئلہ بتایا۔ تو آپ علماء سے جڑیے، دین علماء سے حاصل کیجئے میرے بھائی۔
گمراہ مبلغین بہت بیٹھے ہیں، آپ کا دین و ایمان کب اچک لیں گے، کب نوچ لیں گے، کب کھینچ لیں گے، آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک فتنہ، اس پر بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے، میں بات کو مختصر کر کے اب ایک لاسٹ بات بتا رہا ہوں، اس کو یہاں سے سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں گھر جائیے۔ دیکھیے یہ بات تو ہوئی ان کی جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، گمراہ مبلغین جو عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے لیکن عالم نما ہوتے ہیں، عالم کی شکل اختیار کرتے ہیں، عالم کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ابھی ایک اسی زمانے کے اندر ایک نیا فتنہ چلا ہوا ہے، وہ فتنہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ دیکھو یہ عالم بننا اور عالم کی ایکٹنگ کرنا یہ تو بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہو گئی ہے، اب ہم نبی ہونے کی ایکٹنگ کریں گے۔ ہاں نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ اس نے کہا اب ہم نبی ہونے کی ایکٹنگ کریں گے۔ پھر اس نے دیکھا کہ بھائی کوئی سیٹ ویٹ خالی ہے کہ نہیں، تو پتا چلا کہ 2 پوسٹیں خالی ہیں۔ حدیثوں کے اندر آیا کہ قرب قیامت میں حضرت مہدی آئیں گے اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ بولا ٹھیک ہے، یہ دونوں پوسٹیں میری ہو گئی۔ اور پھر اس نے پہلے کیا کیا، اپنے آپ کو حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ جانتے ہو آپ اس آدمی کا نام کیا ہے؟ آپ ہی کے یہ مہاراشٹر کے اندر جو ضلع ہے اورنگ آباد، لوگ بتاتے ہیں کہ یہیں پہ کہیں چھپا ہوا بیٹھا ہوا ہے اور پچھلے 10-15 سال سے اپنا مشن چلا رہا ہے۔ یہ گمراہ مبلغین، اس نے کہا یہ چھوٹی پوسٹ ہے، میں اس سے اونچی والی پوسٹ پر جاؤں گا، میں سیدھے حضرت مہدی بن جاؤں گا، میں سیدھے حضرت عیسیٰ بن جاؤں گا۔ اور اس نے اپنے آپ کو پہلے حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ نام ہے اس کا شکیل بن حنیف، رہنے والا بہار کے دربھنگہ ضلع کے عثمان پور گاؤں کا ہے، دلی میں رہا کرتا تھا۔ وہاں پر اس نے لکشمی نگر میں دلی میں کوئی جگہ ہے، وہاں پر اس نے اپنے اس فتنے کو پھیلانا شروع کیا۔ لوگوں نے 2-4 بار پکڑ کر اس کی مار وار لگا دی، تو یہ دلی چھوڑ کر پھر بمبئی کے کسی علاقے میں بھاگا، اور ابھی بتاتے ہیں کہ اورنگ آباد کے کسی جگہ پر روپوش ہے، چھپا ہوا ہے۔ اور مشن کیا ہے؟ مشن اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو حدیث کے اندر جو یہ آیا ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، مہدی آ چکے، میں ہی ہوں مہدی، حضرت عیسیٰ بھی آ چکے، وہ بھی میں ہی ہوں۔ یہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ کن کو بتاتا ہے؟ خاص طور سے نوجوانوں کو، خاص طور سے کالج میں پڑھنے والے نوجوانوں کو۔ ان کو نئی نئی چیزیں کھوجنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، نئی نئی ریسرچیں کرنے کی بڑی عادت ہوتی ہے۔ اسی چیز کا اس نے فائدہ اٹھایا، اور فائدہ اٹھانے کے بعد اس نے جو ہے لوگوں کے ذہنوں کو چینج کیا، لوگوں کے ذہنوں کو بدلا، اور خاص طور سے کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کو یہ بتایا، میرے بھائیو آپ تھوڑا سا اندازہ کرو، حدیثوں کے اندر جو یہ ذکر آیا کہ قرب قیامت میں حضرت مہدی آئیں گے، ان کا نام بھی بتایا گیا کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور اس کا نام کیا ہے؟ شکیل بن حنیف ہے۔ حدیثوں کے اندر آیا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، اور یہ پتہ نہیں کون سی نسل سے ہے۔ حدیث کے اندر آیا کہ وہ عرب میں ہوں گے، اور یہ بیچارہ بہار میں پیدا ہوا۔ حدیث کے اندر آیا کہ حضرت مہدی بڑے خوبصورت ہوں گے، اور اس کی شکل دیکھ لو اگر کسی نے فوٹو دیکھا ہو تو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ حدیث کے اندر آیا کہ وہ جب آئیں گے تو دنیا کے اندر ظلم ہوگا، اور پھر جب وہ آئیں گے تو بادشاہت کریں گے، اور 7 سال کے اندر پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس کو 15 سالیں ہو گئی ہیں، نہ ظلم ختم ہو رہا ہے نہ عدل و انصاف آ رہا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ اتنی ساری کھلی نشانیاں ہونے کے باوجود بھی اب تک 15,000 سے زیادہ لوگ اس کو حضرت عیسیٰ مان چکے۔ بولو ہاں، اس لیے آپ کو علماء بتاتے ہیں، اس لیے علماء آپ کو سمجھاتے ہیں کہ دین علماء سے حاصل کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین اصل ہے کیا۔ اتنا سب کو جان، پھر اس کے بعد اس نے حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے، بولو کچھ بولو گے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور یہ بغیر باپ کے ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کو حضرت عیسیٰ مان رہے ہیں۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور جتنے عیسائی اس زمانے میں ہوں گے سب حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے مسلمان بن جائیں گے، اور اس کے ہاتھ پر ایک کتے نے اسلام قبول نہیں کیا، گلی کا کتا ہی مسلمان بنا دیتا اس کو۔ یہاں سارے عیسائی جتنے ہوں گے وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ مسلمانوں کی بادشاہت کریں گے، اور یہ جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں تمام مسلمانوں کا بادشاہ بنوں گا، اس کی یہ حالت ہے، اور اس کے باوجود بھی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو یہ فتنوں کا دور ہے، میں بات وہیں پہ ختم کرتا ہوں جہاں سے میں نے شروع کی تھی۔ یہ فتنوں کا دور ہے، نئی نئی شکل میں نئے نئے فتنے الگ الگ نام سے الگ الگ انداز میں آپ کے پاس میں آئیں گے اور آپ کو آپ کے دین سے ایمان سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرو اور علماء اسلام سے جڑ کر رہو، علماء اسلام کے کانٹیکٹ میں رہو، علماء اسلام سے تعلق میں رہو، اور علماء جن لوگوں کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ ہاں یوٹیوب پر آپ ان لوگوں کو سن سکتے ہو انہی کو سنیے، باقی لوگوں سے دور رہیے۔ علماء آپ کو اسی لیے بتاتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی جلن نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی حسد نہیں ہے، ہم صرف آپ کے دین کی ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔